بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ذی الحج کا چاند پورے عالم اسلام کو مبارک۔ ہم ذی الحج میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں، میری اور آپ کی قلبی کیفیات جو ہیں وہ ملک حجاز کے کہیں قریب گھومتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کیفیات عشق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا چاہتی ہیں ان ایام میں کہ جو حج کے ایام ہیں۔ حج کے حوالے سے خصوصی پروگرام جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ براہ راست یہ 9 ذی الحج تک، جس دن حج ہوگا انشاءاللہ تب تک یہ جاری رہے گا، اور حج کی خصوصی جو ہماری براہ راست نشریات ہے سالہ گزشتہ کی طرح ان سال بھی بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ وہ ARYQTV پیش کرے گا، اور ہم آپ کو حج کے جو لائیو خطبہ ہے، جو مناظر ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس سال بھی دکھائیں گے براہ راست۔ ظاہر ہے وہاں جتنے مسلمان چلے گئے اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمیں دوری میں بھی قربت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے حج کا جو اولین مقصد ہے وہ قرب خداوندی ہے، اور اسی کا ذریعہ، اسی کے حصول کی خاطر انسان اپنی حاضری لگانے اللہ کے حضور ہوتا ہے اور کہتا ہے مولا میں بھی حاضر ہوں۔ ہر شخص وہ کالا گورا، کس رنگ، کس نسل، کس کلچر، کس تہذیب، کس ریاست کا باشندہ ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، بس وہ سب کے سب یک زبان، یک سور، یک لباس ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہیں اور اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے ان کے ریاست کے بسنے والے، ان کے کلچر، تہذیب، نسل کے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی نمائندگی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ایک مخصوص تعداد میں ہی لوگ حج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ پوری دنیا خواہش تو رکھتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ کروڑوں کی تعداد تو وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ کروڑ بلکہ اربا ارب اور کھربا کھرب بندگان خدا جو آغاز سے لے کر تا صبح قیامت تک پیدا ہوئے اور اٹھا لیے گئے، وہ سب وہاں جمع ہوں گے۔ وہ وقت بھی آنا ہے اور اس وقت کی بھی ایک منظر کشی اس سفر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ایک تو مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں اور پھر ایک پیغام ہے اس سے آغاز کریں گے۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے حج کی پہلی نشریات میں ملک پاکستان کے جید اکابر مستند علماء اکرام، ماشاءاللہ اللہ نے جن کو بہت فن سے، علم سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیلیور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ علم میں کمی بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس ڈیلیوری کا پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے اکابرین موجود ہیں جن کو اللہ نے علم سے بھی بے تحاشا نوازا ہے اور وہ ڈیلیور بھی بہت اچھا کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ مدلل گفتگو کرنے والے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، تشریف فرما ہوئے ہیں آج، اور ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم دی موسٹ سینئر نعت ریسائٹرز آف پاکستان، اور ابھی حالیہ سفر سے لوٹے ہیں پاکستان کے باہر ماریشس میں، ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے تھے حضور کی ثنا و توصیف کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں ان کی آواز سے لوگ محبت کرتے بھی۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا ARYQTV پر ان کی ایک نعت پوسٹ کی گئی 4-5 روز پہلے اور بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا، بہت پسند کیا۔ جناب انور اشفاق ابراہیم برادران ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کا شکریہ، آج کی پہلی نشریات میں آپ لوگ تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں آغاز کروں حج کی معنویت کے موضوع کا، لیکن اس سے قبل ہم نے جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ بھی سننی ہے۔ ایک پیغام ہے جس کو آغاز میں شامل کیا جاتا ہوں، 2 بوند پاکستان کی خاطر، حکومت وقت کا ایک مشن جس کو ARYQTV نے نہ صرف سراہا بلکہ ہر سال، ہر دور میں جب سے یہ کیمپین اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تب سے ARY اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو ہماری جانب سے پیغام یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، آج میں اپنی بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ، میں نے اپنے بھی بیٹے کو یہ 2 بوند پاکستان کی خاطر پلائی ہیں۔ یہ ٹیمیں آپ کے گھر پر چکر لگاتی ہیں، بار بار آتی ہیں، آپ کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر، آپ کے بچوں کے مستقبل اور ان کی بھلائی کی خاطر۔ میں نے پہلے بھی قبل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہزاروں بچوں میں ایک بچہ جو مستقل معذوری کی وجہ سے ان سب میں ممتاز نظر آتا ہے۔ سمپتھی کا ایلیمنٹ اپنی جگہ ہے، ہمدردی کے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ وہ بچہ معذور نہیں ہو رہا، پاکستان کا مستقبل معذور ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ ڈیجیٹل ایرا اور ڈیجیٹل ورلڈ میں اور سائنٹیفک ورلڈ میں ان بچوں نے آگے جا کے بہت ترقی کرنی ہے، بہت نام روشن کرنا ہے، کیونکہ اب یہ جنریشن گیپ جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں 6th جنریشن تک کی بات کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم 8th جنریشن ہے جو ہمیں اس وقت فیس کر رہی ہے، اور ان کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ ان سے ہم ابھی تک نہ بلد ہیں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے سے ینگسٹرز ہیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو آگے جا کے وہ کتنی ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوچئے آپ کا، میرا، کسی کا بھی بچہ
اگر مستقل اپاہج ہو اور آپ کے میرے سامنے وہ ویل چیئر پہ ہو یا چل نہ سکے یا اپنے آپ کو گھسیٹ کے اپنے وجود کو لے کے جاتا ہو، تو یہ کتنا بڑا ایک حزن ہے، کتنا بڑا ایک غم ہوگا، کتنا بڑا ایک بوجھ ہوگا ہم سب کے لیے۔ تو ہم نے خود مختار پاکستان دیکھنا ہے، اس کے لیے ہمارے مستقبل کے معمار خود مختار ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ 2 بوند پاکستان کی خاطر اپنے بچوں کو ضرور بالضرور پولیو کے قطرے پلوائیے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے اور جناب ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ آپ بھی اس کیمپین میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کیجئے اور بتائیے عوام الناس کو، عالم اسلام کو، کہ یہ 2 بوند کیا ہے پولیو۔ بسم اللہ۔ دیکھیں شاہ صاحب، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر نعمتیں ہیں، صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا، یہ ہمارا جس طرح اخلاقی فریضہ ہے اسی طرح دینی مطلوب بھی ہے۔ شریعت اور دین بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس کے لیے جو بھی جائز احتیاطی تدابیر ہیں، پریکاشنز ہیں، حفاظتی اقدامات ہیں، وہ سارے کرنے چاہیے۔ ہر قسم کے جائز اقدامات کی ہم حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ جو بھی جائز اقدامات ہیں وہ آپ ضرور کریں۔ بالکل صحیح۔ میں جناب ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے چاہوں گا کہ حضور آپ سنی جاتی ہے آپ کی بات۔ میں یہ سے فرض کروں گا کہ صحت صرف اپنے لیے نہیں ہے، پورے معاشرے کے لیے ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ایک ایسی امانت ہے جو رب کو لوٹانی ہے، اس اعتبار سے کہ میں میرے رب اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اپنے جسمانی صحت کے ساتھ تیری بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی۔ تو وہ بچے جو معذور ہو جاتے ہیں، اگر انہیں مؤثر بنایا جائے تو وہ کیوں معذور ہو جاتے ہیں؟ اس لیے معذور ہو جاتے ہیں کہ ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، تغافل کرتے ہیں، اور بعض اوقات یا اکثر اوقات ہم لوگوں کی یعنی دوسرے لوگوں کی نیگیٹو باتوں میں آ کر غلط فہمیوں کے اندر ان قطروں کو جو ہمیں صحت کے لیے پلانا چاہیے ہم اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں ان سے۔ جی صحیح۔ تو گویا موت کو قریب کر رہے ہیں، بیماری کو قریب کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہ جانے اور کن کن مشکلات کو قریب کر رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے لازمی طور پر بڑھ کر اگر آپ تک وہ جو طبی عملہ ہے یا طبی ماہرین کی ٹیم ہے اگر وہ نہیں پہنچ پائی یا آ کر چلی گئی تو آپ رابطہ کر کے اپنے بچوں کو وہاں لے جائیے، کیونکہ صحت صرف آپ کے گھر کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے اس بچے کی ضروری ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے جو بات کہی بیانڈ ڈاؤٹس کہ ایک فرد واحد کی صحت معاشرے کی صحت ہے، ایک فرد واحد کی معذوری معاشرے کی معذوری، تو یہ پورا معاشرہ بدحالی کی طرف جاتا ہے ایک فرد کی معذوری کی وجہ سے۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال کیجئے اور 2 سال سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے۔ میں جناب انور اشفاق ابراہیم برادران سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول اگر ہمیں سنا دیں تو ہم آغاز کریں پھر گفتگو کا۔ ادیب رائے پوری صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام، اس کی چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ادیب صاحب کی، صبح چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ بہت ہی خوبصورت شعر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ پوچھتا ہے جب کوئی کہ آپ کا وطن کیا ہے،
پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے تو دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا اور جانے ہم کدھر جاتے جانے ہم کہاں ہوتے جانے ہم کدھر جاتے جانے ہم کہاں ہوتے گر ہمیں نہیں ملتا آسرا مدینے کا گر ہمیں نہیں ملتا آسرا مدینے کا گر ہمیں نہیں ملتا آسرا مدینے کا اور معصیت مٹاتا ہے اور عاقبت بناتا ہے خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور حج کی معنویت کے حوالے سے ہم نے آغاز کیا ہے، چونکہ حج بیت اللہ کا موقع ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، لوگ حجاج کرام حجاز مقدس میں موجود ہیں۔ ہم دور ضرور ہیں لیکن ہماری کیفیات، ہمارے دل ان سے قریب ہیں، دل ہمارے حجاز کے قریب ہیں، اللہ کے گھر کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وجود کو بھی ہمیں اپنے وجود کے ساتھ وہ حاضری نصیب فرمائے جیسے دیگر حجاج کو نصیب فرمائی۔ میں حج کی معنویت کے حوالے سے ہی آغاز کرتا ہوں اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آغاز کرتا ہوں مفتی حسن نوید نیازی سے۔ جی قبلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلے تو ہمارے انور ابراہیم بھائی اور اشفاق ابراہیم بھائی ماشاءاللہ دونوں برادران نے جو کلام پیش کیا ادیب رائے پوری مرحوم کا، کیا کمال کلام ہے، اور اس کو با کمال کلام کو با کمال انداز میں انہوں نے پیش فرمایا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں تازہ رہے، اسی طرح اللہ کے دیار کی، اللہ کے محبوب کی دیار کی کشش ہمارے قلوب میں رہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سودش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ کیا بات! تو بس مدینہ کا ذکر تو ایسا ہے کہ سبحان اللہ کا دل کرتا ہے کہ ذوق چھیڑا ہے تو ایک شعر سن لیں۔ وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، آقا تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ تو اور حج اور بالخصوص جو ہے وہ حج کا ذکر آئے اور مدینہ کا ذکر نہ آئے، یہ تو خیر ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ تو مدینہ کا ذکر ہو گیا، سبحان اللہ، وہی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ حج کی طرف آ جائیے کہ حج جو ہے وہ کہتے کسے ہیں اور اس کی امپورٹنس جو ہے معنویت، مفہوم اور امپورٹنس جو ہے جو آپ نے پوچھا۔ دیکھیں حج کا پہلے تو لغوی معنی کہ لغتاً حج کسے کہتے ہیں، لغوی معنی حج کا ہوتا ہے القصد، ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور بعض لغویین کا موقف یہ ہے کہ قصد معظم، کوئی معظم عظمت والا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی کسی معظم شے کا ارادہ کرنا، تعظیم والی، رسپیکٹڈ ارادہ ہو لیکن رسپیکٹڈ، مقدس شے کا ہو، معظم کا ہو، اس کا ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کو حج یہ ہے لغوی مفہوم۔ ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح شرع کے اندر جو ہے قصد موضع مخصوص فی وقت مخصوص
लिलक़यामी बेआमाल मखसूसा बिशराइत मखसूसा, मखसूस जगह की मखसूस अयाम में मखसूस आमाल और मखसूस शुरूत के साथ इरादा करना, ये हज कहलाता है। सही। मखसूस अयाम से मुराद हज के महीने जो है, 3 महीने हज के जो अशूर हज कहलाते हैं वो हैं, और मखसूस आमाल जैसे तवाफ़ है, तवाफ़ुल ज़ियारा है, वकूफ़ अरफ़ा है और दीगर जो उसके अरकान हैं। ये तो 2 रुकन तो बुनियादी यही हैं, बाकी वाजिबात भी हैं उसके अंदर। यहाँ तक कि शुरूत भी इन अरकान पे तो इतना शद्दोमद है कि बस यही हज है, वकूफ़ अरफ़ा ही हज। बिल्कुल असल तो यही है। और वो मखसूस इरादा मौज़े मखसूस से मुराद भी यही है कि वकूफ़ अरफ़ा, मौज़े मखसूस से मुराद अरफ़ा और बैतुल्लाह, तवाफ़ुल ज़ियारा और वकूफ़ अरफ़ा, ये 2 बुनियादी रिवायतों से बदलता है, यही दरअसल हज है। और वो इसीलिए कहा गया चूँकि ये जौहरी और बुनियादी रुकन है ना, तो जौहरी और बुनियादी रुकन को ताबीर किया जाता है। जिस तरह तौबा के बारे में कहा गया कि अन्नदमु तौबा, कि नदामत तौबा है, हालांकि तौबा के अरकान तो दूसरे भी हैं, लेकिन ये चूँकि जौहरी और बुनियादी रुकन है तो इसलिए उसकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिए बताया गया कि अन्नदमु तौबा, कि नदामत ही तौबा है, यानी जौहरी और बुनियादी रुकन पाया गया तो गोया तौबा पाई गई। तो ऐसे यहाँ भी बुनियादी जौहरी रुकन तो यही है, बाकी दीगर वाजिबात भी हैं, दीगर उमूर भी हैं। और चूँकि अभी वो वक्त नहीं है कि वो सारी तफसीलात इस तरह मुख्तसर बयान की जाएँ, तो मैं अहमियत की तरफ आता हूँ। वो इंशाअल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके बाकी प्रोग्राम्स के अंदर भी इसके जो मनासिक हैं, तो मनासिक के हवाले से भी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हम सब पे ही इंशाअल्लाह करेंगे। सारे मनासिक के बारे में अरकान की बात भी आएगी इंशाअल्लाह, वाजिबात की बात भी आएगी, मुस्तहबात की बात भी आएगी, और हज की जो पाबंदियाँ हैं ये बातें भी सारी इंशाअल्लाह पूरी सीरीज़ है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी हम करते रहेंगे। तो अभी जो है वो हम आते हैं इस बात की तरफ कि हज की अहमियत। देखिए हज की अहमियत एक तो ये है कि इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, बुनियादी अरकान, अरकान इस्लाम जिन्हें कहा जाता है, उनमें से एक रुकन है हज। दूसरी बात ये कि हज के लिए जो बिशारतें दी गई हैं, वो जो अल्लाह का हुक्म है वो तो है ही है कि इन्नल्लाह कद फ़रद अलैकुमुल हज्जा, या हुजूर ने खुतबा दिया था ना कि लोगों है ईमान वालों, तुम पे अल्लाह ने हज को फ़र्ज़ किया है तो फहुज्जो, तो हज करो। तो पहले अब सबसे बड़ी अहमियत तो यह है कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म बजा लाना, इससे बढ़कर क्या अहमियत होगी। फिर अगली बात ये कि सिर्फ इसी पे इक्तिफ़ा नहीं है कि हमें हुक्म दिया गया तो हम बजा लाएँ, हुक्म के साथ साथ हमें इसकी बिशारतें भी दे दी गई हैं कि भाई ये करोगे तो ये फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, यानी इसके बेनिफिट्स भी हमें बयान कर दिए गए हैं ताकि हमें उसमें की तरफ मज़ीद रब का कोई भी हुक्म उसकी तामील बगैर फ़ायदे के तो से खाली है ही नहीं ना, तो फ़ायदे भी उसके साथ हमें बयान किए गए। बयान अच्छा कभी तो ऐसा होता है ना कि फ़ायदा बयान नहीं किया जाता, सिर्फ हुक्म दे दिया जाता और मुतालबा होता है कि ये काम करना है, हिकमत उसकी समझ में आए या ना आए, फ़ायदा समझ में आए या ना आए, फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पर हो या ना हो। लेकिन यहाँ तो ये कि हुक्म भी दिया गया, उसके बाद फिर इसके फ़वाइद भी बयान कर दिए गए। और फ़वाइद कैसे कैसे बयान हुए, हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमी वलदतहु उम्मुह, कि जिसने अल्लाह का के लिए हज किया, फलम यरफुस, और कोई बेहुदा कलाम नहीं किया, कोई बेहुदा काम नहीं किया, वलम यफसुक, और कोई फिस्क पर मबनी काम नहीं किया, तो क्या है, राजा का यौमी वलदतहु उम्मुह, तो वो इस तरह लौटेगा जैसे उस दिन के जिस दिन उसे उसकी माँ ने जना था, यानी सारे गुनाह उसके मुआफ़ कर दिए गए। दूसरी जगह हुज़ूर ने फरमाया अल उमरा इलल उमरा कफ़ारा लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक कफ़ारा बनता है उसके बीच वाले जराइम का। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, और हज मबरूर की जज़ा तो जन्नत ही है, यानी गुनाह भी बख्श दिए गए, गुनाह भी बख्श दिए गए और ऐसे बख्श दिए गए बंदा नीट एंड क्लीन हो गया, और साथ ही जन्नत की बिशारत भी कि हज मबरूर करोगे तो जन्नत ही मिलेगी। अन्नल हज्जा यहदिमु मा काना कबला, हज जो है पिछले सारे गुनाह मिटा देता है, काट देता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब क़िबला, हज जब इतनी हजरत फरमा रहे हैं, जब इतनी अहम इबादत है और इतना इसकी ताकीद है और इतने इसके बेनिफिट्स हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, तो ये ज़िंदगी में एक ही बार क्यों, बार बार क्यों नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वासिल करमी। बाद हम दुसलात के क़िबला अल्लामा नियाज़ी साहब ने भी और आपने भी जिस खूबसूरत पैराए में हज के फ़लसफ़े को बयान किया है और इसके जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं उसको अगर हम समझ लें कि एक ही बार क्यों, बार बार क्यों नहीं, तो इबादत तो बार बार है, खूबसूरती भी बार बार है, लेकिन दीन इस्लाम की ये जो हुस्न इम्तिज़ाज है इसका, वो ये कि हज को उस ज़माने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी, उस ज़माने में जब हज को फ़र्ज़ियत के दर्जे के साथ हुजूर ने अपनी सुन्नत के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए, अपने तर्ज़ अमल के साथ बतला दिया कैसे अदा किया जाता है, तो साथ ही साथ ये भी बतला दिया है कि गरीबों को
یا جو غیر صحت مند ہیں وہ لوگ، یا وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، ان کو کیسے دین اسلام تحفظ دیتا ہے کہ اگر ایک بار کر لیتے ہو تو بس یہ کافی ہے کہ تمہارے پاس استطاعت ہے۔ اس میں ریاضت ہے، اب اس مشقت کے ہے۔ اندر اس میں کتنی مشکلات ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، میں عملی طور پر بات کروں کہ آپ حج پر جانے والوں کو دیکھیے ذرا سا، کبھی کراچی ایئرپورٹ پر دیکھیں، اسلام آباد پر دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کس مشقت کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ رزق حلال کو جمع کر کے وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی عقیدت اور محبت کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ کیا کہنا، تو یہ مدینے کا مسافر کیونکہ حج مدینے سے ملتا ہے، ظاہر ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو محبت کا اظہار فرمایا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ امت کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے۔ وہ معراج ہو تو وہاں پر بھی امت ہے، اور زمین پر کوئی معاملات ہو تو وہاں پر بھی امت ہے، اور حضور تشریف لا رہے ہیں تو تب بھی امت ہے۔ تو اب یہ امت کیوں کہ امت پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا وہ سہ سکے، استطاعت ہو، ورنہ 50 نمازیں ادا کر لیتی، صحیح بات، وہ کہ ہر سال یہ امت پوری پہنچ جاتی حج کرنے کے لیے، اور ساری دنیا سے، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے یہ بات کہ آنے والے وقتوں میں میری امت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ کثرت اولاد بمانے امت مسلمہ ہے، امت وسطیٰ ہے، اور دین حنیف کے ماننے والے یہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک حکمت والا نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر فرض بار بار ہوتا تو سب پوری اب اگر پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یکجا کر لیجئے کیسے ہوتا، صحیح، تو اس زمین میں برکت تو ہے، وہ کھل جاتی ہے، بالکل بروز عشر کھلے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، اس کی زمین میں وسعت ہوتی ہے، تو دعا کے ساتھ اور لوگوں کے ٹھہراؤ کے ساتھ وہ کھل جاتی ہے زمین، میزبانی کے لیے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک غریب پر اگر یہ فرض ہو جاتا ہے تو وہ کیسے پورا کرے گا، اور ایک ایسا شخص جو صاحب استطاعت نہیں ہے، تو لہٰذا استثناء دیا۔ تو استثناء یہاں تو امیروں کو ملتا ہے، یہاں استثناء خاص لوگوں کو ملتا ہے، ہمارے معاشرتی قوانین میں خاص طبقات کو استثناء ملتا ہے، لیکن میرا اللہ اور میرے نبی استثناء ان کو دیتے ہیں جو ان کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ محبت ان میں ہے، اگر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں تو کوئی بات نہیں، بار بار نہ کریں، ایک بار کر لیں، اور اگر اسی بھی استطاعت نہیں ہے بالکل تو پھر کوئی بات نہیں ہے، تب بھی اس کی محبت ایسی ہی تسلیم کی جائے گی گویا یہ مکے اور مدینے میں ہے۔ بے شک۔ اور آج جو معاشی دباؤ ہے، حقیقی جو معنیوں میں، اور جو معاشرتی مسائل ہیں، اور جو مہنگائی ہے، اور جو حالات ہیں، ان کے اندر کون سا مسلمان جو ہمیشہ سے یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ مکے کی زیارت کرے، مکے شریف کی اور مدینہ شریف کی زیارت کرے، لیکن اگر نہیں جا پایا اور اس کی محبت حضور سے اور کعبے سے ہے تو وہ بھی، اس کی بھی مثال ایسے ہی ہے گویا جیسے وہ حج کر کے آیا ہو۔ اور کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، حکایات صوفیہ میں دیکھیے کہ جو حج پر نہیں جا سکے لیکن انہیں طواف میں دیکھا گیا ہے۔ یہ اللہ جسے چاہے نواز دے، بالکل، لیکن فرض اس طریقے سے ہے کہ جب ہمارے پاس ہے تو پھر ہم اسے چھپائیں نہیں، اللہ کے لیے ہم اس سفر کو اختیار کریں جس میں مساوات ہے، صبر ہے، رضا ہے، تقوی ہے، نگاہ ہے، قلب کی پاکیزگی ہے، اور تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ رسول کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے۔ اور یہ صرف جنت کی سند نہیں، حضور کی غلامی کی سند ہے کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں اللہ کی راہ میں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر توبہ اپنی کروں گا، کیونکہ جو بارگاہ رسالت میں توبہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور توبہ کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور جو کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، دونوں بنی سجیلی یا نیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور حج کی معنویت کے حوالے سے آج پروگرام ہے۔ انور اشفاق ابراہیم برادران، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، دی گریٹ سر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اور میرے ظاہر ہے میرے اساتذہ کی صفوں میں ان کے شاگرد ہیں، تو ظاہر ہے ہم تو میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایسے ایسے استادوں کے ساتھ ہمیں صحبتیں نصیب ہوتی ہیں،
اور علماء کرام بھی میں نے دیکھا ہے ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بے پناہ بہت منفرد انداز سے کلام کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، بندہ مومن کی قلبی اور روحانی تسکین کی خاطر حج ہے نا، تو اس میں کیا قلبی تسکین؟ اور دوسری ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ریفارمز ہیں جو آپ نے متعارف کروائیں، اس حوالے سے بھی دونوں طرف اشارہ اگر فرما دیں مختصراً۔ جی دیکھیں، جہاں تک قلبی کیفیت کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مطلوب حقیقی ہے، مقصود حقیقی ہے اور محبوب حقیقی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، میں اپنے محبوب کی زیارت کروں، دل چاہتا ہے کہ میں محبوب کے گھر جاؤں، دل چاہتا ہے میری محبوب سے ملاقات ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں چونکہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، آخرت میں نصیب ہوگا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس دنیا میں دیدار نہیں ہے۔ لیکن اب جو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا نا، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب جو ہے بندہ چونکہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسکین کا سامان فراہم کر دیا، بتا دیا، گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ میرا گھر ہے بیت اللہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میری خاص تجلیات کا مرکز ہے، یہ خاص تجلیات کا رحمتوں کا محبت ہے، تو یہاں آ کے چکر کاٹ لے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کے گرد چکر کاٹو۔ اب بندہ مومن جب جاتا ہے وہاں اس گھر کے چکر کاٹتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے گویا اس نے محبوب حقیقی کا چکر کاٹ لیا۔ وہ جو کیفیت اور وہ لذت ہے، اس کا جلال، اس کا جمال، بالکل وہ دونوں چیزوں کا امتزاج جو ہے، اور یہ لذت یہ وہ ہے کہ بخدا ذوق این میں نہ شناسی تا بخدا نہ چشی، ذوق این میں نہ شناسی تا بخدا نہ چشی۔ اس شراب کا ذوق جو ہے جب تک چکھو گے نہیں بتایا نہیں جا سکتا، نہیں، یہ وہ کیفیت ہے، وہ لذت ہے کہ یہ جو بندہ وہاں طواف کرتا ہے، جو حج پہ جاتا ہے، جو عمرے پہ جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب سمجھ کر، مطلوب سمجھ کر، مقصود سمجھ کر، صرف اس کی رضا کی خاطر اس کی محبت میں دیوانہ وار یہ سارے مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کی لذت صرف وہی جانتا ہے، اس کا ادراک وہی کر سکتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، دائرہ الفاظ جو ہے وہ تنگ ہے، دائرہ بیان تنگ ہے، زبان یہاں گنگ ہے، قلم بھی یہاں پر عاجز ہے، یہاں پر اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف وہی کیفیت جس کے ساتھ ہے وہ ہے، اللہ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب کرے۔ اور رہ گئی دوسری بات جو آپ نے کی کہ حضور جان علیہ السلام نے جو اصلاحات فرمائی تھے کہ حج تو شروع سے جب سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہوا اس وقت سے حج جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، لیکن لوگوں نے طرح طرح کی اس کے اندر بدعتیں اختیار کر لی تھی، رسوم و رواج اختیار کر لیے تھے۔ مثلا اب لوگ کیا کرتے تھے، لوگ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور ان کا ایک فلسفہ، تالیاں بجاتے تھے، ان کا فلسفہ یہ تھا کہ جناب ہم چونکہ جب پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے تو ہم برہنہ ہیں، تو اب ہم وہاں جا رہے ہیں تو اسی انداز میں جانا چاہیے۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس بری رسم کو ختم فرمایا اور یہ باور کروایا کہ جس کسی معزز جگہ جاتے ہیں تو وہاں کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، وہاں کے آداب ہیں، وہاں کے پروٹوکولز ہیں، تو یہ ملک الملوک کی بارگاہ ہے، یہ اس کا دربار ہے، تو یہاں کا پروٹوکول ملحوظ رکھنا ہے، یہاں لباس کے ساتھ آنا ہے، اپنے آپ کو کور کر کے آئے جس کیفیت میں وہ نہیں جاؤ گے جس کیفیت میں، ایک فلسفہ یہ بھی ہے کیونکہ باعث بعد الموت۔ اور وی آئی پی کلچر کا بھی آپ نے یہاں خاتمہ کیا کہ جیسے قریش تھے، قریش جو ہے وہ عرفہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے عرفہ ہمیں نہیں جانا، ہم قریش ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، وہ حدود حرم کے اندر اندر سے باندھتے تھے، تو حکم دیا گیا کہ نہیں تم بھی وہیں سے جا کے احرام باندھو، تم بھی جا کے عرفہ کا وقوف کرو جس طرح دیگر لوگ وقوف کرتے ہیں۔ عبادت میں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے، بندہ و محتاج و صاحب و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں جو ہے بندہ اور بندہ نواز کا فرق، امیر و غریب کا فرق مٹا دیا گیا، اور حج تو سب سے بڑا اس کا مظہر ہے، تو لہذا اس کی اصلاح کی گئی۔ اسی طرح صفا مروہ کی صحیح جو ہے، باہر کے لوگ، مدینہ کے جو لوگ آتے تھے صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے کہ جناب یہ صرف قریش اور قریش کے جو حلیف قبائل ہیں وہی کریں گے، باقی دوسری جگہوں پر جائیں گے وہ کھانا۔ فرمایا نہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، کسی مخصوص قبیلے کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے، کوئی مونوپلی نہیں ہے کسی کی، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے
کے شاعر ہیں تو جو بھی مسلمان یہاں آئیں گے وہ اللہ کے ان شاعر کی بھی صحیح کریں گے, صفا مروا کی بھی صحیح کریں گے. تو یہ جو ہے وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے چند ایک اشارے ہی کیے ہیں, ورنہ تو ڈیٹیل اس کی بہت زیادہ ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی نیکسٹ اس میں یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اور خیر آپ تو اس میں ماشاءاللہ بڑے باصلاحیت ہیں, ہمیں تفصیلات کم وقت میں آپ بہت زیادہ فراہم کر دیتے ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ سیدھا جو نکات ہیں آپ نے ارشاد فرمائے. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, میں ایک شعر حضرت کے لیے پڑھتا ہوں. شاعر بھی ہوں, مصور بھی ہوں, فنکار بھی ہوں نازک سا کوئی پھول تو تلوار بھی ہوں اگر دوست غلط تو میں اسے ٹوکتا ہوں, حق پہ دشمن ہو تو دشمن کا طرفدار بھی ہوں. یہ آپ کا مزاج ہے جو ایک بندہ مومن کا مزاج ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ, ہماری اسلامک اسٹڈیز کی بکس میں ظاہر ہے آپ لٹریچر بھی فراہم کرتے رہے جامعہ کراچی کو, اور ظاہر آپ ڈین رہے ہیں اس کے فیکلٹی سائنسز کے. مجھے ارشاد فرمائیں کہ اسلامیات کی بکس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اسلامک اسٹڈیز تو میں سمجھتا ہوں آپ کا خانوادہ ہے, اہل علم خانوادہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ قادری کون نہیں جانتا, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری کون نہیں جانتا, یہ تو خانوادے کی برکتیں ہیں. لیکن مجھے بتائیے اسلامک اسٹڈیز میں ایک اصطلاح پیرلل یوز ہوتی رہی ہمارے یہاں لٹریچر میں کہ یہ جو حج ہے یہ جامع العبادات ہے, جامع العبادات ہے. تو کیوں ایسا, کیوں حج کو ہی ایسا کیوں کہا گیا؟ حج ایک بنیادی ادارہ ہے. صحیح. سفر کرنے کا سلیقہ, لباس پہننے کا سلیقہ, واہ, اپنی وجود کے اندر اب تک جو بکھرے تھے اس میں ایک ڈسپلن, ایک نظم و ضبط کا ادارہ. کیا بات ہے. رکوع و سجود کے آثار کیسے, زندگی کو کس طریقے سے چلنا ہے, اکڑ کر نہیں چلنا, قدموں کو کیسے رکھنا ہے, آنکھوں کو کیسے رکھنا ہے, جبین کو سجدے سے کیسے آشنا کرانا ہے, اور پھر گفتگو میں اپنے الفاظ کی ادائیگی نہیں, ادائی, اور ساتھ ہی ساتھ رویے کیسے ہونے چاہیے. ہو حلقہ یارہ تو برشم کی طرح نرم, کیا نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کیا بات ہے. اس سلیقے کو سکھانے کا نام حج ہے سر. واہ, سبحان وہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا اس کا جواب الجواب, خواجہ عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر کہ عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول, اب آپ پڑھاؤں آپ کے دربار کر کے نثار آپ پہ گھر بار یا رسول, اب آپ پڑھاؤں آپ کے دربار. حضرت ابوبکر, اللہ اکبر. یہ اصل میں سلیقہ ہے کہ اگر بارگاہ رسالت میں جانا ہے تو پہلے کعبے پر جا کر اپنے گناہ دھو لو, دعاؤں کو مستجاب کی کیفیات تک لے جانا ہے تو نبی کی بارگاہ تک جانے کے لیے آداب سیکھ لو, کیونکہ حج سنت سے فرض ہوا ہے. واہ واہ واہ, یہ بات کو ذہن میں رکھیے. کوئی اگر یہ کہے یہ نماز تو رسول کی ادا سے, جی رسول کی ادا سے, یہاں سے فرض ہوا ہے یہ صحیح, اور حدیث موجود ہے اس پر, اور بخاری شریف میں اور سیاہ ستہ کی دیگر جو 5 کتب ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دیگر, یعنی کہ صرف 6 کتابیں ہیں حدیث کی, ان کو یکجا کر لیجئے آپ. تو اس میں سلیقہ کیا ہے حج کا, اس کو مختصراً بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. جی, صبر, رویہ, انداز, نظم و ضبط اور ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاشرے کو ترقی دینی ہے, عبادت کیسے یکسوئی کے ساتھ ہو, ایک لباس سے لے کر ایک ذہن, اور ایک ذہن سے لے کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر. یہ صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ کہہ دیا ہے, دل سے ہر شرک کو, ہر بدعت کو, ہر خرابی کو نکال دے, بتوں کو نکال دے, اور تمام بتوں کو, لات منات عزا حبل کو پیروں تلے رون کر یہ کہنا ہے کہ میں نے نبی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا. کیونکہ حج کی شان یہ ہے کہ ایک طرف کعبہ شریف کی محبت کو لے کر چلو, اپنی آنکھوں میں سجا لو اس دیے کو, اور دوسری طرف اس روشنی کو جس کو مدینے کی روشنی کہتے ہیں, جس کو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ اگر عشق دمے جبرائیل دمے, تو اب یہ عشق بہت خوب, اور فلسفہ فنا و بقا کے اندر اگر حج کا اثر, حج میں فلسفہ فنا و بقا کا اثر نہ ہو اور اس میں حضور کی تائید نہ ہو تو حج مقبول نہیں ہوتا, مردود ہوتا ہے. لیکن اگر مقبول ہو جائے تو جنت تو کوئی بات نہیں ہے, حضور کی مائیت ہوتی ہے اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اللہ سلامت رکھے, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آج کی گفتگو بھی رہی اور آج کا سارا معاملہ. اور these was the facts and fundamental elements of our religion اسلام, جو آپ نے ارشاد فرمایا. ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر کی طرف آپ نے ذکر کیا, ڈسپلین, اجتماعیت. اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو اس موقع پر ان ایام میں حجاز میں
سارے مسلمان آپ کو ایک نظر آتے ہیں. اللہ اکبر, بہت خوبصورت. سر سلامت رہیں, تا قیامت رہیں, اللہ خوش رکھے. مفتی صاحب کیا بات ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں نظر بد سے بچائے اللہ آپ کو. ہاں جی, اللہ پاک اس کیو ٹی وی کو سلامت رکھے. آمین آمین. جو یہ ادارہ ہے دین کی ترویج کا اور عشق مصطفیٰ کی محبت کا, اور یہ بنیاد ہے ہماری نسلوں کی امانتوں کو پہنچانے کا. بے شک سر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور عشق مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے تو آئیے حج بیت اللہ سے متعلق یا اللہ کے دربار میں حاضری سے متعلق کوئی کلام میں کہوں گا. انور بھائی, اشفاق بھائی, کچھ حاضری لگوا دیں ہماری بھی جو حجاج کے ساتھ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. اور ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے, ہر آنکھ ندامت سے نم ہے, ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم, اللہ کرم اللہ کرم, ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم, اللہ کرم اللہ کرم. اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم اللہ کرم, محشر میں میرا رہ جائے بھرم, اللہ کرم اللہ کرم. اور ہر سال طلب فرما ہم کو, ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو, ہر سال طلب فرما ہم کو, ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو, ہر سال کریں ہم طواف حرم, اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.